السلام علیکم عزیزان محترم، ہم اس سیریز کے اندر قرآن پاک سے جو واقعات ہیں انبیاء کرام کے ان کو شروع کر رہے ہیں، اور امید ہے آپ اپنا رسپانس ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کس طرح کی ویڈیوز اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اس چینل پر۔ تو آج جو ہم نے پہلے انبیاء کرام ہیں، جو پہلے پیغمبر ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات جو قرآن میں خداوند تعالیٰ نے نقل کیے ہیں ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ عزیزان محترم، تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کی الگ الگ شرح کریں، اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں، تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کہ قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے، ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں نہ صرف تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر سورہ میں جو بحث چھیڑی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس کی سرگزشت کا ایک حصہ شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہٰذا حکومت فراعنہ کی مقاوت بھی زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور نہضت بھی اتنی اہمیت کے حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ بنابراین اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عزیزان محترم، کلی طور پر اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو 5 ادوار ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دورہ جو ہے وہ ہے پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ علیہ السلام کی پرورش تک کا زمانہ۔ دوسرا ہے مصر سے آپ علیہ السلام کا نکلنا اور شہر مدائن میں حضرت شعیب کے پاس کچھ وقت گزارنا۔ تیسرا ہے آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ علیہ السلام کے متعدد تنازع۔ چوتھا کیا ہے کہ عزیزان محترم، فرعونیوں کے چنگل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات اور وہ حوادثات جو راستے میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے ہیں۔ اور پانچواں دورہ وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ ہے۔ عزیزان محترم، پہلے ہم پہلے دورے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو کہ ہے ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بھی بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی۔ شکم مادر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ علیہ السلام نے کسی کے ذریعے اپنی دوست اور دائی کو بلاوا بھیجا ان کی والدہ نے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ اس سے دیکھ کر وہ دائیا کانپنے لگی۔ اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سی سما گئی، جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا خیال یہ تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کر اس بچے کی پیدا ہونے کی خبر دوں، تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو، اس کی اچھی طرح حفاظت کروں۔ میرا خیال ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ دائیا مادر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔
انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھی، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک تندور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تندور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ علیہ السلام سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دائیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہوش آیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تندور کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ اب ماں نے تندور کی طرف دوڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تندور کو ٹھنڈا کر دیا ہے اور سلامتی کی جگہ بنا دی ہے۔ وہی خدا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو برد و سلام بنا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح و سالم باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے تھے اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہاں یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور غمگین نہ ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آج سے الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا، اور بڑھئی قبطی تھا اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ آپ بنوانا چاہتی ہیں اسے کس کام میں لائیں گی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو دروغ گوئی یعنی جھوٹ بولنے کی عادی نہیں تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ انہوں نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزیدہ بچہ لڑکا ہے، میں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارہ کرتا رہا اور چاہتا رہا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ ان کے دفتر سے اس قلعے سے باہر آیا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ پھر جلادوں کے پاس گیا، اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی حکمت الہی یا الہی کا راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے صندوق بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا۔ عزیزان محترم، غالباً صبح کا وقت تھا، ابھی اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پو پھوٹ رہی تھی۔ ماں نے نوزیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے مخصوص صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکتا تھا۔ پھر اسے صندوق کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھتی رہی۔ ماں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اس وقت اگر لطف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی
اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان احساسات لمحات میں جو اس پر گزر رہی ہے ان پہ قابو پا سکے، الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے۔ مگر عزیزان محترم، ایک فارسی شاعر نے اس کے بارے میں اشعار کہے ہیں جو یہاں سائٹ پر موجود ہیں، اور عزیزان محترم ان اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ کی ماں نے حکم الہی کے مطابق موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈال دیا، وہ ساحل پر کھڑی ہوئی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے بے گناہ ننھے بیٹے، اگر لطف الہی تیرے شامل حال نہ ہو تو اس کشتی میں کیسے سلامت رہ سکتا ہے جس کا کوئی نہ خدا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی ہوئی کہ تیرے یہ کیا خام خیالی ہے، ہمارا مسافر تو سوئے منزل رواں ہے، تو نے جب اس بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا تو ہم نے اسے اسی وقت سے سنبھال لیا تھا، تو نے خدا کے ہاتھ دیکھا مگر اسے پہچانا نہیں۔ اس وقت پانی کی سطح اس کے لیے اس گہوارے سے زیادہ راحت بخش ہے، دریا کا سیلاب اس کی دائیا گیری کر رہا ہے اور اس کی موجیں آغوش مادر بنی ہوئی ہیں۔ دیکھو دریاؤں میں ان کے ارادہ و اختیار سے طغیانی نہیں آتی، وہ ہمارے حکم کے مطیع ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہمارا امر ہوتا ہے۔ ہم ہی سمندروں کو طوفانی ہونے کا حکم دیتے ہیں اور ہم ہی سیل دریا کو روانی اور امواج بحر کو تتراتم کا فرمان بھیجتے ہیں۔ ہستی کا نقش ہمارے ایوان کے نقوش میں سے ایک نقش ہے، جو کچھ ہے یہ کائنات تو اس کا کام شتے از خروی نمونہ ہے، اور خاک پانی ہوا و آتش ہمارے ہی اشارے سے متحرک ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو بچے کو ہمارے سپرد کر دے اور واپس چلی جا، کیونکہ تو اس سے ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کرایا مگر بے سود رہا۔ اس نے کہانوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال یعنی تھوک لعاب دہن اس بیمار کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیرتا آ رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا، سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال کر لے آئیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا، کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق معیشت الہی یہ لازم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ اب دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کے لعاب دہن اس کے لیے موجب شفا ہو گیا تو یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون اہل خانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تھا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث اندوہ ہو جائے۔ یہ امر بدیہی ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے اس بچے کے وہ کپڑا جس میں وہ بچے کو لپیٹا ہوا تھا اس کو اس نیت سے دریا میں سے نکالا تھا کہ اپنے جانی دشمن کو اپنی گود میں پالے، بلکہ وہ لوگ بقول ملکہ فرعون اپنے لیے ایک نور چشم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن انجام کار ایسا ہی ہوا۔ اس معنی و مراد کی تعبیر میں لطافت یہی ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں و وسائل بنی اسرائیل کے اولاد ذکور کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اس خدمت پر معمور کرے کہ جس بچے کو نابود کرنے کا انہوں نے یہ پروگرام بنایا تو اسی کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تر رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔
عزیزان محترم، قرآن کی ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون اور اس کی ملکہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع اور اختلاف بھی ہوا تھا، کیونکہ قرآن شریف میں یوں بیان ہوا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بچے کی چھرے اور دیگر علامات سے من جملہ ان کے اسی صندوق میں رکھنے اور دریائے نیل میں بہتے چلے آنے سے یہ سمجھ گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر ناگہاں بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کی بغاوت اور اس کی سلطنت کے زوال کا کابوس اس کی روح پر مسلط ہو گیا تھا۔ وہ اس امر کا خواہاں تھا کہ اس کا وہ ظالمانہ قانون جو بنی اسرائیل کے تمام نوزادہ اطفال کے لیے جاری کیا گیا تھا اس بچے پر بھی نافذ ہو۔ فرعون کی خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر میں فرعون کی تائید و حمایت کی اور کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ قانون سے مستثنی رہے۔ لیکن فرعون کی بیوی آسیہ، جس کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور اس کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اس بچے کے لیے محبت کا کان بن گیا تھا۔ چنانچہ وہ ان سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی، اور چونکہ اس قسم کے گھریلو اختلافات میں فتح ہمیشہ عورتوں کی ہی ہوتی ہے اور وہ جیت بھی جاتی ہیں، اور یہ بھی جیت گئی۔ اگر اس گھریلو جھگڑے پر دختر فرعون کی شفا یابی کے واقعے کو بھی اضافہ کر لیا جائے تو اس اختلاف باہمی میں آسیہ کی فتح کا امکان روشن تر ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں ایک بہت ہی پرمعنی فکرہ موجود ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، البتہ وہ بالکل بے خبر تھے اور خدا کے واجب النفوذ فرمان اور اس کی شکست ناپذیر مشیت سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ طفل نوزادہ انتہائی خطرات میں پرورش پائے، اور کسی آدمی میں بھی ارادہ مشیت الہی سے ستابی کی جرأت و طاقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس چیز کا نام قدرت نمائی نہیں ہے۔ خدا آسمان و زمین کے لشکروں کو معمور کر کے کسی پرقوت و ظالم قوم کو نیست و نابود کر دے، بلکہ قدرت نمائی یہ ہے کہ انہی جابران مستکبر سے یہ کام لے، وہ اپنے آپ کو خود ہی نیست و نابود کر لیں اور ان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا ہو جائیں کہ وہ بڑے شوق سے لکڑیاں جمع کریں اور اس کی آگ میں جل مریں، اپنے لیے خود قید خانہ بنائیں اور اس میں سیر ہو جائیں اور جان دے دیں، اپنے لیے خود صلیب کھڑی کریں اور اس پر چڑھ کر مر جائیں۔ فرعون اور اس کے زور منداوروں ظالم ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ چنانچہ تمام مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور پرورش انہی کے ہاتھوں سے ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داعیہ قبطیوں میں سے تھی۔ چنانچہ حضرت صندوق موسیٰ علیہ السلام کا امواج نیل سے نکالنے اور نجات دینے والے متعلقین فرعون تھے۔ صندوق کا ڈھکنا کھولنے والے خود فرعون ہیں یا اس کی اہلیہ تھی، اور آخر کار فرعون شکن اور مالک غلبہ و اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے لیے امن و آرام و پرورش کی جگہ خود فرعون کا محل قرار پائی۔ یہ ہے پروردگار عالم کی خدا کی قدرت۔ عزیزان محترم، خدا کی یہ قدرت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اپنی مادر کی آغوش میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس طرح سے، جیسا کہ ہم نے بیشتر بیان کیا ہے، اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا تھا، مگر اس عمل کے بعد اس کے دل میں جذبات کا ایک شدید طوفان اٹھنے لگا۔ نوزیدہ بیٹے کی یاد، جس کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ تھا، اس کے احساسات پر غالب آ گئی۔ قریب تھا کہ وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اپنا راز فاش کر دے۔ قریب تھا کہ وہ چیخے مار مار کر اپنے بیٹے کی جدائی پر نالے کرے، لیکن عنایت خداوندی اس کے شامل حال رہی۔ جیسا کہ قرآن میں مذکورہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو چکا تھا۔ اگر ہم نے اس کے دل میں ایمان اور امید کا نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اپنا راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے۔ عزیزان محترم، یہ قطعی فطری امر ہے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اس صورتحال میں اپنے پاس سے جدا کرے، وہ اپنی اولاد کے سوا ہر شے کو بھول جائے گی اور اس کے حواس
ایسے باختہ ہو جائیں گے کہ ان خطرات کا لحاظ کیے بغیر جو اس کے اوپر اور اس کے بیٹے دونوں کے سر پر منڈلاتے تھے فریاد کرے اور اپنے راز کو فاش کر دے۔ لیکن وہ خدا جس نے اس ماں کے سپرد یہ اہم فریضہ کیا تھا، اسی نے اس کے دل میں ایسا حوصلہ بھی بخشا کہ وعدہ الہی پر اس کا ایمان ثابت رہے اور یہ یقین رہے کہ اس کا بچہ خدا کے ہاتھ میں آخر کار وہ پھر اسی کے پاس آ جائے گا اور پیغمبر بنے گا۔ اس لطف خدا بندی کے طفیل ماں کے دل کو سکون لوٹ آیا، مگر اسے آرزو رہی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہے۔ اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا کر دیکھے تو صحیح کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں کا حکم بجا لائی اور اتنے فاصلے سے جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا دیکھتی رہی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ فرعون کے اعمال اس کے بھائی کے صندوق کو پانی سے نکال رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکال کر گود میں لے رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس بہن کی اس کیفیت حال سے بے خبر تھے۔ بہرحال ارادہ الہی یہ تھا کہ یہ طفل نوزادہ جلد اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے اور اس کے دل کو قرار آئے، اس لیے فرمایا گیا قرآن میں کہ ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ طبیعی ہے کہ شیر خور نوزادہ چند گھنٹے گزرتے ہی بھوک سے دھونے لگتا ہے اور بے تاب ہونے لگتا ہے۔ درین حال لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کی تلاش کی جاتی، خصوصاً جبکہ ملکہ مصر اس بچے سے نہایت دل بستگی رکھتی تھی اور اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھتی تھی۔ محل کے تمام خدام حرکت میں آ گئے اور دربار کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے، مگر یہ عجیب بات تھی کہ وہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ وہ بچہ ان عورتوں کی صورت ہی سے ڈرتا ہو اور ان کے دودھ کا مزہ جس سے وہ آشنا نہ تھا اس سے اس کا ذائقہ ناگوار اور تلخ محسوس ہوتا ہو۔ اس بچے کا طور کچھ اس طرح کا تھا کہ گویا ان دودھ پلانے والی عورتوں کی گود سے اچھل کر دور جا گرے۔ دراصل یہ خدا کی طرف سے تحریم تکوینی تھی کہ اس نے تمام عورتیں اس پر حرام کر دیا تھا۔ بچہ لہجہ بے لہجہ زیادہ بھوکا اور زیادہ بےتاب ہوتا گیا اور بار بار رو رہا تھا۔ اس کی آواز سے فرعون کے محل میں شور ہو رہا تھا اور ملکہ کا دل لرز رہا تھا۔ خدمت پر معمول لوگوں نے اپنی تلاش کو تیز کر دیا۔ ناگہاں قریب ہی انہیں ایک لڑکی مل جاتی ہے اور وہ ان سے یہ کہتی ہے کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرو گے کہ میں تمہیں وہاں لے چلوں؟ عزیزان محترم، اس لڑکی نے کہا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ایک عورت کو جانتی ہوں جس کی چھاتیوں میں دودھ ہے اور اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ اسے کھو چکی ہے، وہ ضرور اس بچے کو جو محل میں پیدا ہوا ہے دودھ پلانے پر آمادہ ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، وہ تلاش کرنے والے خدام یہ سن کر خوش ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے محل میں لے گئے۔ اس بچے نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اس کا دودھ پینے لگا اور اپنی ماں کا روحانی رس چوس کر اس میں جان تازہ ہو گئی۔ اسی کی آنکھوں میں خوشی کا نور چمکنے لگا۔ اس وقت وہ خدام جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکے تھے بہت ہی زیادہ خوش و خرم تھے۔ فرعون کی بیوی بھی اس وقت اپنی خوشی کو نہ چھپا سکی۔ ممکن ہے اس وقت لوگوں نے کہا ہو کہ تو کہاں چلی گئی تھی، ہم تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، تجھ پر اور تیرے شیر مشکل کشا پر آفرین ہے۔ جس وقت عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دودھ پینے لگے، فرعون کے وزیر حمان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو ہی اس کی ماں ہے۔ بچے نے ان تمام عورتوں میں سے صرف تیرا ہی دودھ کیوں قبول کر لیا؟ ماں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جس کے دودھ سے خوشبو آتی ہے، میرا دودھ نہایت شیریں ہے۔ اب تک جو بچہ بھی مجھے سپرد کیا گیا ہے وہ فوراً ہی میرا دودھ پینے لگتا ہے۔ عزیزان محترم، حاضرین دربار نے اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لیا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گراں بہاں ہدیے اور تحفے دیے۔ ایک حدیث جو امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے
اس میں منقول ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ خدا نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ بعض اہل دانش کا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تحریم تکوینی یعنی دوسری عورتوں کا حرام کر جانا اس سبب سے تھا کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرستادہ پیغمبر ایسا دودھ پیے جو حرام سے آلودہ ہو، اور ایسا مال کھا کے بنا ہو جو چوری، ناجائز ذرائع، رشوت اور حق الناس کو غصب کر کے حاصل کیا گیا ہو۔ عزیزان محترم، یہ خدا کی مشیت ہی تو تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی صالح ماں کے پاک دودھ سے غذا حاصل کریں تاکہ وہ اہل دنیا کے شر کے خلاف ڈٹ جائیں اور اہل شر و فساد سے نبرد آزمائی کر سکیں۔ ہم نے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اس کے دل میں غم و اندو باقی نہ رہے اور وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ عزیزان محترم، اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا وابستگان فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور سے ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے اور دوران رضاعت روزانہ یا کبھی کبھی بچے کو محل میں لایا کرے تاکہ ملکہ مصر اسے دیکھ لیا کرے، یا یہ کہ بچہ محل میں ہی رہتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں معین اوقات میں آ کر اسے دودھ پلا کر جاتی تھی؟ عزیزان محترم، یہ دونوں جو ہم نے آپ کے سامنے احتمالات پیش کیے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن احتمال اول قریبی قیاس ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا عرصہ شیر خورگی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے میں چلے گئے تھے یا ان کا تعلق اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ باقی رہا تھا اور محل سے وہاں آتے جاتے رہتے تھے؟ اس مسئلے کے مطابق بعض صاحبان نے یہ کہا ہے کہ شیر خورگی کے بعد آپ کی ماں نے انہیں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس پرورش پاتے رہے۔ عزیزان محترم، اس ضمن میں راویوں نے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طفلانہ مگر بامعنی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اس مقام پر ان کو آپ کے سامنے عزیزان محترم پیش کرتے ہیں۔ لیکن فرعون کا یہ جملہ اس نے بعثت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا۔ فرعون کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تجھے بچپن میں پرورش نہیں کیا تھا اور کیا تو برسوں تک ہمارے درمیان نہیں رہا؟ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام چند سال تک فرعون کے محل میں رہتے تھے۔ علی ابن ابراہیم کی تفسیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زمانہ بلوغ فرعون کے محل میں سے نہایت احترام کے ساتھ رہے، مگر ان کی توحید کے بارے میں واضح باتیں فرعون کو سخت ناگوار ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خطرے کو پہنچ گئے اور بھاگ کر شہر میں آ گئے۔ یہاں وہ اس واقعے سے دوچار ہوئے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک کپتی اور ایک سبتی تھا۔ عزیزان محترم، اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشیب و فراز سے بھرپور زندگی کے تیسرے دور کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس دور میں ان کے وہ واقعات ہیں جو انہوں نے بلوغ اور مصر سے مدائن کے سفر کرنے سے پہلے پیش آئے تھے، اور یہ وہ اسباب ہیں جو ان کی ہجرت کا باعث بھی بنے ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب تمام اہل شہر غافل تھے۔ قرآن کی آیت ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کون سا شہر تھا، لیکن احتمال قوی یہ ہے کہ یہ مصر کا پایہ تخت تھا۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مخالفت کی وجہ سے جو ان میں فرعون اور اس کے وزراء میں تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، مصر کے پایہ تخت سے نکال دیا گیا تھا۔ مگر جب لوگ غفلت میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور وہ شہر میں آ گئے۔ عزیزان محترم، اس احتمال میں بھی گنجائش ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں آئے ہوں، کیونکہ عام طور پر فرعونیوں کے محلات شہر کے کنارے پر ایسی جگہ بنائے جاتے ہیں جہاں سے وہ شہر کی طرف سے مذکورہ آمد و رفت راستوں کی نگرانی کر سکیں۔ شہر کے لوگ اپنے مشاغل معمول سے فارغ ہو چکے تھے اور کوئی بھی شہر کی حالت کی طرف متوجہ نہ تھا،
مگر یہ کہ وہ وقت کون سا تھا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ ابتدائی شب تھی، جبکہ لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کچھ تو اپنے گھروں کی راہ لے لیتے ہیں، کچھ تفریحی اور رات کو بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ برکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں ایک ماجرے سے دوچار ہوئے۔ دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرفدار اور ان کا پیرو تھا، اور دوسرا ان کا دشمن تھا۔ کلمہ شیعہ اس امر کا غماز ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل میں اسی زمانے سے مراسم ہو گئے تھے اور کچھ لوگ ان کے پیرو بھی تھے۔ احتمال یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مقلدین اور شیعوں کی روح کو فرعون کے جابرانہ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے بطور ایک مرکزی طاقت کو تیار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، جس وقت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے اپنے دشمن کے مقابلے میں امداد چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اس ظالم دشمن کے ہاتھ سے نجات بجا لائیں، مطلب نجات دلائیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ قبطی فرعون کا ایک باورچی تھا اور چاہتا تھا کہ اس بنی اسرائیل کو بیکار میں پکڑ لیتا اور اس سے لکڑیاں اٹھوائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے سینے پر ایک مکہ مارا، وہ ایک ہی مکے میں مر گیا۔ عزیزان محترم، اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا۔ قرآن سے یہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ مستحق قتل نہ ہوتا، بلکہ انہیں ان کا نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ کام شیطان نے کرایا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا دشمن اور واضح گمراہ کرنے والا ہے۔ اس واقعے کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کا گربان اس فرعونیوں کے ہاتھ سے چھڑا دیں۔ ہر چند کے وابستگان فرعون اس سے زیادہ سخت سلوک کے مستحق تھے، لیکن ان حالات میں ایسا کام کر بیٹھا قرین مصلحت نہ تھا۔ اور جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے آنے والی ویڈیوز میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عمل کے نتیجے میں پھر مصر میں نہ ٹھہر سکے اور مدائن چلے گئے۔ پھر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، اور قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ خدا نے اسے بخش دیا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت میں ان سے ترک اولا سرزد ہوا، کیونکہ انہیں ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں وہ زحمت میں مبتلا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ترک اولا کے لیے خدا سے طلب عفو بھی کیا، اور خدا نے بھی انہیں اپنے لطف و عنایت سے بہرامند کیا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوند تیری اس احسان کا شکرانے میں کہ تو نے میرے قصور کو معاف کر دیا ہے اور دشمنوں سے بچنے میں گرفتار نہیں کیا ہے، اور ان تمام نعمتوں کا شکریہ